جو کربلا کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ہر خطیب کا بیان دوسرے خطیب سے مختلف ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے, یہ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہیں. اسی طرح یزید کے بارے میں لوگ سوال پوچھتے ہیں یزید کیا, تو یزید کے بارے میں بھی دونوں طرف ہماری رائے کے حساب سے غلو ہے. یزید کے دور میں حضرت حسین کا قتل یقیناً ہوا ہے, مگر کسی ایک مستند روایت سے یہ ثابت نہیں کہ یزید نے حکم دیا تھا حضرت حسین کو قتل کرنے کا. یہ کہیں بھی روایت میں ثابت, کوفہ کے گورنر کے حکم سے قتل ضرور ہوا ہے, لیکن کیا یزید نے اس کا آرڈر دیا تھا, اس کا کسی مستند روایت میں ثبوت نہیں ملتا. لیکن اس بنیاد پہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے, یزید کے بارے میں کسی مستند روایت سے نہیں ملتا کہ اس نے قتل کا حکم دیا تھا یا قتل کروایا تھا, لیکن قتل ہونے کے بعد یزید نے اس گورنر کے خلاف ایکشن نہیں لیا. حضرت عثمان کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ تھا کہ ان کو لٹکایا جائے, حضرت حسین کے قاتلوں کو کیوں نہیں لٹکایا؟ یہ اعتراض پہلی محرم سے شروع ہو جاتا ہے. خود مارا تھا, خود رو رہے ہیں, ان کے بڑوں نے مارا تھا, ان کی اولادیں رو رہی ہیں. بہت سارے جوابات اس کے دیے جا چکے ہیں. یہ جو افریقی امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں, یہ جو گورے امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں, یہ جو ہندوستان کے اصالتاً جو ہندو تھے بعد میں مسلمان ہوئے جو امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں, یہ سب کوفے سے تو نہیں آئے, ان کے آبا و اجداد کوفی تو نہیں تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عراقیوں کو قاتل حسین کہتے تھے, اور آپ اہل شام کو قصوروار ٹھہراتے ہیں, کیوں؟ ہاں, وہ اس لیے کہ اوپر حکومت تو اہل شام کی تھی نا. یہ عراقیوں کو اس لیے انہوں نے کہا کہ اہل عراق ابن زیاد اور اس کے ساتھی وہ ساری فوج عراق کی تھی نا, پیچھے انڈر کس کی تھی, وہ اہل شام کی, تو انہوں نے ان کے اوپر لعنت کرنی تھی نا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شیعان علی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے تھے, شیعان علی اس میں شامل نہیں تھے, اہل شام ہی تھے. عمر ابن سعد شامل تھا, باقی لوگ شامل تھے. تو وہ لعنت اس لیے انہوں نے اہل عراق پہ بھیجی کیونکہ عراق اس وقت صوبہ تھا شام کا. ٹھیک ہو گیا. معاذ اللہ انہوں نے ان لوگوں پہ لعنت نہیں بھیجی جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو بلایا تھا. یہ کہتے ہیں بلا کے دھوکے سے قتل کر دیا, انہوں نے تو کیا ہی نہیں ہے. وہ تو توابون کی تحریک ہے پوری جناب. سلمان ابن سرد صحابی ہیں, اب وہ صحابی نہیں ہے, اس کی عصمت کا کسی کو نہیں ہے, اس کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت حسین ابن علی کو خط لکھ کے بلایا تھا کہ بھئی ایک تو چلا گیا, پیچھے اپنا تحفہ چھوڑ کے چلا گیا. وہ لفظ انہوں نے وہی استعمال کیے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے مخالف کا نام تھا. شیعوں نے بلایا تھا, شیعوں نے مار دیا, شیعوں نے بلوایا تھا, شیعوں نے بے وفائی کی. آپ احباب کی توجہ رہے گی انشاءاللہ, آج آپ مطلب لے کے جائیں گے اور ہمیشہ کے لیے آپ کے ذہن کلیئر ہو جائیں گے کہ ہوا کیا ہے تاریخ میں. اور اسی اموی اور عباسی پروپیگنڈے سے متاثرہ ہمارے بھی کچھ خناس میدان میں آ گئے. بظاہر وہ ہمارا حلیہ بنائے ہوئے, لیکن اب ثابت ہو گیا کہ وہ پلانٹڈ ہیں, کیونکہ کبھی انہوں نے تشیع کا دفاع تو کیا نہیں کسی بھی محاذ پہ, کہیں بھی نہیں. چیلنج کر رہا ہوں کہیں, بلکہ جب انہوں نے حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا, جب حملہ کیا تشیع پر حملہ کیا, کبھی عزاداری پر حملہ کیا, کبھی عقائد پر حملہ کیا, کبھی دشمنان اہل بیت کو اپنے مرکزوں میں اپنی مسجد زرار میں بلا کر ان سے شیعوں کو گالیاں دلوائیں, امیر مختار کو مرتد کہلوایا, کبھی ان خبیث دشمنان اہل بیت کو بلا کر عزاداری کا مذاق اڑوایا اور ٹھٹے مارتے رہے. یہ سب کب تک برداشت ہوگا, کہاں تک؟ اگر تمہارے پاس دینی غیرت نہیں ہے, اتنے بے غیرت ہو چکے ہو تم کہ تم دشمنان اہل بیت کو بلوا کر شیعوں کو گالیاں دلواؤ, شیعوں کا مذاق اڑاؤ, عزاداری کا مذاق اڑاؤ, عزاداروں کا مذاق اڑاؤ, تو بھی وہ غیرت مند شیعہ باقی ہیں تمہیں ہر محاذ پر جواب دینے کے لیے. حد ہو گئی بدبختی کی, اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کرائے کے چند بلونگڑے بندر 100-125 پیج ان کو بنوا کے دے, پیڈ تنخواہ دار ان کو بنوا کے دے دیے گئے یوٹیوب پہ, اس پہ کہ کوئی بھی ان کے خلاف بات کرے سب بھونکنا شروع ہو جاؤ, وہ سب بکواس کرنا شروع ہو جاتے. میں ایک سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے, تم شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہو, یہ شیطان بزرگ سے بڑی طاقت ہے. تم اسرائیل سے جس نے تم کو بھیجا ہے تم اس سے بڑی طاقت ہو. تم یہ جتنی طاقتیں ہمارے خلاف 14 صدیوں سے کام کر رہی ہیں ان سے زیادہ طاقتور ہو. جو تشیع کے مقابلے پر آیا اللہ نے اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اب آج ہم آپ کو تشیع کی مظلومیت بتائیں گے, اور اتفاق سے آج وہ چیپٹر بھی وہی ہے جناب زید کا. وہاں بھی یہی نا کہ شیعوں نے بلایا, بیعت کی کوفیوں نے. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا نا, آخر میں جب پہنچیں گے تو حقیقت حال آپ کو بتائیں گے. آج دلائل لے کر جائیے گا اور فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ حسین کے شیعہ ہیں, فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ علی کے شیعہ ہیں, فخر کیجئے گا اس بات پر کہ آپ اہل بیت کے شیعہ ہیں. وہ شیعہ جس نے 14 صدیوں میں کبھی بھی اہل بیت کے ساتھ غداری نہیں کی, خیانت نہیں کی, شیعہ نے کبھی بھی. پہلے آپ کی خدمت میں ایک مسئلہ رکھتے ہیں, تاریخی حقیقت, اور انشاءاللہ یہ مسئلہ ایسی گتھی سلجھے گی آج کہ یہاں جو بیٹھے ہیں جو ہماری تقریر سنیں گے سوشل میڈیا پہ بھی یہ ہمارے برادران بھیجتے ہیں,
یہ دنیا میں جہاں جہاں سنیں گے آج کے بعد وہ کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ سارے کوفی جو تھے شیعہ تھے جنہوں نے بیعت کی تھی جناب زید کی, ہے نا, یہی کہا جاتا ہے نا, یہ سب شیعہ تھے. میں ایک سوال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخ, وہ پروپیگنڈے کا رد تو ابھی ہم کریں گے نا, جو صدیوں سے اپنا ملبہ ہمارے اوپر ڈالتے رہے, سب چھوڑ کے کون گئے, ابھی بتاتے ہیں کس نے بے وفائیاں کی ہیں معصوموں کے ساتھ, امام کے ساتھ, امام حسین کے ساتھ, امام علی کے ساتھ, کس نے بے وفائی کے بھی بتاتے ہیں آپ. شیعوں نے نہیں, شیعوں نے جانے دی یا زندانوں میں رہے. دیکھیے بیعت کسے کہتے ہیں, جو بھی بیعت کر لے وہ شیعہ ہے. یہ گتھی آپ کی سلجھا دیں گے, جب یہ الف سے چلیں گے نا, زیرو سے, تو مسئلے حل ہوتے چلے جائیں گے. سب یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے بیعت کی وہ شیعہ ہے. اچھا, امیر المومنین کے پاس جب ظاہری خلافت آئی, پورے مدینے نے بیعت کی کہ نہیں کی نا, پورا مدینہ شیعہ تھا, تو پھر گالیاں دو کہ شیعوں نے بیعت توڑی اور علی کے مقابلے پر آ گئے. جنگیں کی نا انہوں نے, تو کہو نا, پھر پورے مدینے نے بیعت کی تھی نا علی کی, تو شیعہ ہوئے. تو شیعہ تھے, بے وفائی کی, علی سے جنگ کی, وہاں گوٹ دبتی ہے, وہاں خاموش. پورے مکے نے علی کی بیعت کی یا نہیں کی نا, سب شیعہ تھے. اور پھر علی کے اوپر خروج کیا سب نے. تو کہو کہ مکے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا, مدینے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا, بصرے کے شیعوں نے علی کا ساتھ چھوڑا, آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے علی کی بیعت کی تھی, وہ سارے شیعہ تھے. مسئلہ سمجھ رہے جو سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہی بیعت عمومی, جو بھی ظاہری طور پہ خلیفہ بنتا تھا سارے اس کو قبول کر لیتے تھے. وہاں شیعہ کا کیا سوال ہے کہ جس نے بیعت کی سب شیعہ, سارے شیعہ تھے. تو پھر کہو نا, جس نے علی کے خلاف قیام کیا وہاں بھی تو کہو کہ شیعوں نے بیعت توڑ دی, شیعوں نے حملہ کیوں کیا. آپ کے خیال میں جس نے بیعت کی سب شیعہ ہیں, تو سارے شیعہ ہوئے نا, وہ مانو نا ان سب کو شیعہ. پھر بیعت کرنا اور ہوتا ہے, ایک عام تو ایک عمومی اعلان ہوا, اعلان ہو گیا مدینے سے, جہاں جہاں خبر گئی سب نے بیعت کر لی, مان لیا امیر. امیر ماننا اور ہوتا ہے, شیعہ ہونا اور ہوتا ہے. مدینے میں شیعہ ہے, لیکن کون ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری شیعہ ہے, ابو ایوب انصاری شیعہ ہے, اور ایسے بہت سے نام شیعہ ہے. وہ پہلے دن سے علی کے ساتھ تھے, مرتے دم تک علی کے ساتھ. انہیں نے بے وفائی کی. یہ مسئلہ گتھی سلجھی کہ بیعت جو کر رہے ہیں کوفے میں وہ سارے شیعہ ہیں کیا؟ مولا کائنات کے ظاہری دور میں پورا کوفہ شیعہ نہیں تھا, کہاں سے شیعہ تھا؟ شیعہ ہونا اور ہے, بیعت کرنا جوش میں سارے آ جاتے تھے, بیعت کر لیتے تھے. یہ تو تم نے پڑھ لیا کہ کوفیوں نے خط لکھ کے بلایا, اب ہم سے سنو نا حقیقت. تاریخ تو پڑھتے نہیں ہے, اور بس جن سے متاثر ہیں ان کے اعتراضات لے کے اور تقریریں کرنا شروع کر دیں گے. شیعوں نے بلایا تھا, شیعوں نے مار دیا, شیعوں نے بلایا تھا, شیعوں نے مار. تو پھر اعلان کر دو نا تم شیعہ نہیں ہو. ہماری مصیبت کیوں کی؟ ہمیں پتہ تو چل جائے کہ تم ادھر کے آدمی ہو, ختم ہو گئی بات. بھائی اتنی برائیاں ہیں نا سب شیعوں میں, سارے شیعہ برے ہیں تو بچ گئے, تم سے کیا واسطہ؟ جاؤ, ہمارا حلیہ بنا کے کیوں بیٹھے ہو ہمارے درمیان؟ پشت میں خنجر کیوں مارتے ہو؟ تشیع کا دفاع نہیں کر سکتے تو حملے کیوں کرتے ہو اور کرواتے ہو دوسروں سے بلا کے ان کو؟ یہ تو تم کو نظر آ گیا کہ کوفے میں لوگ نہیں پہنچے, 72 پہنچے. تاریخ پڑھی جاؤ, پڑھو. جن کے بھونپو بنے ہوئے ہو تم, انہی کی تاریخیں پڑھو کہ کتنے ہزار شیعوں کو ابن زیاد نے قید کیا تھا, کیونکہ جانتا تھا کہ یہ باہر رہیں گے, جنگ کریں گے, حسین کے ساتھ جائیں گے. کہاں تھے مختار ثقفی؟ جیل میں. کہاں تھے ابراہیم مالک اشتر؟ جیل میں. کہاں تھے سلیمان بن سورد خزائی؟ جیل میں. کہاں تھے جناب مسیب؟ جیل میں. کم سے کم 4000 شیعوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, وہ بھی زیر زمین جیلوں میں ڈالا گیا ان کو. اور جب وہ 4 سال بعد آزاد ہوئے تو بتاؤ انہوں نے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ وہ تھے شیعہ. توابین کا قیام, اور اس کے بعد مختار ثقفی کا قیام, یہ تھے شیعہ. ابن زیاد نے قید میں ڈالا تھا. جو کوفے میں شہید ہوئے تھے, زہیر بن قین کون تھا؟ کوفی. مسلم بن اوسجہ کون؟ کوفی. حبیب ابن مظاہر کون؟ کوفی. 36 نہ وہ پڑھ چکا ہوں, میں لکھ بھی چکا ہوں انصار حسینی میں, 36 سے زیادہ کوفے کے تھے. ہانی ابن عروہ کون؟ کوفی. یہ تمہیں نظر دیا ہے کیریکٹر شیعوں کے کہ شیعوں نے بلایا, شیعوں نے انہی کا پروپیگنڈا. اب سنو, ایک کیریکٹر بس ایک, وہ میں نے آپ کو معیار بتا دیا نا کہ ایک دانہ نکالتے ہیں سب کا پتہ چل جاتا ہے پوری دیکھ کا گلی کے نہیں گلی, ہے نا. اس معیار کو یاد رکھیں. محمد ابن اشعث جس کا حوالہ دیتے ہیں, وہ تھا خط لکھنے والوں میں تھا, اور وہ جناب کربلا میں امام کے مقابلے پر ہاں آیا. کیوں نہیں آیا؟ تو ہم سے پوچھو وہ شیعہ کب تھا؟ وہ اشعث بن قیس منافق کا بیٹا, وہ اشعث بن قیس جس نے خیانت کی تھی جنگ صفین میں مولا کے ساتھ, اس سازش میں شریک ہوا, اور اپنے اور دوسرے اپنے حلیف قبیلوں کے ساتھ 20,000 کا لشکر لے کے الگ ہوا. الگ نہیں ہوا بلکہ امام کے خیمے پر چڑھائی کی تھی. وہ کہاں سے شیعہ ہوا؟ کدھر سے شیعہ ہوا؟ اسی کی بیٹی تھی جادہ بنت اشعث, کہاں سے شیعہ ہوئی؟ اسی محمد ابن اشعث کا بھائی تھا عبد الرحمن اشعث, کہاں سے شیعہ ہوا؟ یہ کدھر کے شیعہ ہے؟ اسی کو امام نے کہا تھا تو نے مجھے خط نہیں لکھا, اور یہ ادھر ادھر بھاگ رہا تھا, تو شیعہ کہاں سے آیا؟ یہ اسی قبیل کے لوگ تھے جنہوں نے جوش میں خط لکھے تھے جب کوفے کے حالات بدلتے دیکھے, کیونکہ یہ منافقوں کا خاندان تھا. سمجھتا تھا کہ اگر حسین کا اقتدار آ گیا تو ہم بھی کچھ لے لیں گے.
हमें भी कोई मनसब मिल जाएगा जैसे आपके यहाँ होता है सुबह शाम। समझ में आ रही है हमारी बात? चलिए अभी आगे चलते हैं, लेकिन चलिए आज के शियों को देख लो। समझ में नहीं आया तुम्हारी? हजारों लाशें उठाई हैं शियों ने, हुसैन का साथ छोड़ा। आपका शहर कराची गवाह है कि नहीं? आशूर का ब्लास्ट हुआ, अलम गिरने दिया किसी ने, झुकने दिया, शहीद हो गए 100 के करीब। जुलूस न रोकने दिया, न अलम झुकने दिया। आज के शिया की ये हाल है। तुम कहां थे उस वक्त? पारा चनार पे क़यामतें टूट पड़ी, तुम कहां थे? कोयटा में क़यामतें टूट पड़ी, तुम कहां थे? कभी निकले तुम अपने बिल से बाहर? अपनी मस्जिद ज़रार से कभी बाहर निकले? अज़ादारों के पीछे पड़े हो। जब देखो आजादारी के खिलाफ बात करेगा, वो बलोंगड़े उसके बंदर चिल्लाने शुरू हो जाते हैं तो हम खामोश हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि उन तुम्हारे जो लोगों ने तुमको भेजा है उनसे हम नहीं डरे कभी, और ना ये शिया डरे किसी ताकत से। लब्बैक कभी डरे? अच्छा एक बात इत्मीनान से बताओ, यहां आप सुकून से हैं? कितनी मुसीबतें आपके साथ? आपके सर पे तलवारें नहीं लटक रही? कितना कत्लेआम हो गया, रोजाना बिल पास, ये बिल पास, वो बिल पास, सब कुछ है। बताओ शिया मैदान से हटे? शियों ने अपनी आजादारी छोड़ दी, अपनी इबादतें छोड़ दी, कब, कहां? तो जब आज का शिया नहीं झुक रहा तो वो जो इमाम के साथ था वो झुक जाएगा? बकवास करते हो। शियों ने बुलाया, शियों ने मार दिया। जिन्होंने बुलाया था सानिया ज़हरा ने उनकी मजम्मत की खुतबे में, जिसका तुम हवाला देते हो। मैं बता रहा हूं तुमको कि सानिया ज़हरा ने अपने खुतबे में उनकी मजम्मत की, उनको डांटा, उनको लताड़ा, उनका बुरे बुरे अलक़ाबात से, क्योंकि वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे। तो सानिया ज़हरा ने कहा था ये किसी काम के नहीं, तुम इसी तरह मगरमच्छ के आंसू बहाते रहोगे। उनको कहा था जिन्होंने बेवफाई की थी, मुख्तार को नहीं कहा था जो जंजीर में जकड़ा हुआ लाया गया था दरबार में। याद रखना अली के शियो, ये वो उम्मी और अब्बासी प्रोपेगेंडा था। और जब वो 4000 निकले हैं जिंदानों से, बताओ सब तारीखें, चाहे उन तारीखों ने बुरा कहा उनको, लेकिन कयाम किया कि नहीं किया उन्होंने? मुअर्रिखीन को तो बुरा कहना ही था। मलबा शियों पे लाद दो कि शियों ने साथ छोड़ा। शियों ने कब साथ छोड़ा? जितने बाकी भी बचे थे वो बेचारे पहुंचे करबला हुसैन के पास। उनकी मिसालें देते हो बेवफाओं के और कहते हो बेवफा शिया थे। आज और तारीखी दलीलें देंगे आपको, तारीखी सबूत देते हैं अभी आपको, फिर सब क्लियर हो जाएगा। और आज के दौर की भी मिसाल दे दूंगा आपको आखिरी में। जनाब ज़ैद के हाथ में बैत करने वालों की तादाद लिखी 80,000, ज्यादा से ज्यादा जिसने लिखी है 40,000 से लेके कितनी 80,000। याद रख, कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मुझे करे, दर्जनों हवाले उसके सामने रख दूंगा, बेफिक्र रहो आप। इसीलिए तो रिकॉर्ड करा रहा हूं, सब आ जाए मेरे सामने, कोई बात कर ले। कई बार कह चुका हूं, वहीं चीखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे मुझे गालियां देते रहते हैं, और मैं उसका एजाज, उसको अपने लिए एजाज समझता हूं। अहले बैत के हक के दिफा में खुदा की कसम वो शिया नहीं है जिसके दिल में ये सोज ना हो, जिसके दिल में ये आग ना जल रही हुसैन के इश्क की, वो शिया नहीं। तुम हमला करोगे हमारे इश्क पे, हुसैन हमारा इश्क, इश्क से भी आगे कोई लफ्ज मुझे नहीं मिलता। तुम्हें नहीं मालूम हुसैन हमारे लिए क्या है, तुम्हें नहीं मालूम अहले बैत क्या है हमारे लिए। तुम क्या जानो बदबख्त लोग, तुम्हें क्या मालूम? कभी फातिमा ज़हरा के मकाम की तौहीन करते हो, कभी कुछ बकवास करते हो, कभी कुछ बकवास करते हो। किस किस्म के तुम लोग? और तुम समझते हो बोलेंगे नहीं? हम शिया नहीं। अगर इन बातों पे हमारा खून ना खोलता हो, हमारा दिल छलनी ना होता हो, जिगर छलनी ना होता हो, हम शिया नहीं। हो सकता है कोई मकाम अहले बैत पर हमला करे, हमें अजियत ना पहुंचे, फिर हमारे पास शिया होने की दलील क्या रह गई? फिर हम कहे कि शिया, कैसे शिया? हम इनकी इहानत की जाए, इनकी तौहीन की जाए, इनके जानिसारों की तौहीन की जाए, हम खामोश बैठे रहें? मसलहतों से काम लें।